بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اور سب میں سے پہلے مہاجر اور سب میں سے پہلے انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مہاجرین اور دوسرے انصار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مہاجرین میں سے بھی وہ جو سابقون اولون ہیں، سابقون سے وہ لوگ مراد ہیں جو دوسروں سے سبقت لے گئے ایمان لانے کے اندر، یعنی دوسروں سے وہ ایمان لانے میں آگے بڑھ گئے، وہ، اور انصار میں سے بھی وہ لوگ جو دوسروں سے آگے بڑھ گئے سبقت لے جانے کے اندر۔ پہلے مہاجرین کے اندر اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اس میں وہ شامل ہیں۔ اور انصار کے اندر، انصار جو ہے وہ اس سے مراد وہ اصحاب ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر، عقبہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہاں پر مدینہ سے آنے والے لوگوں نے آ کر 3 دفعہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پہلی دفعہ 6 لوگ تھے، دوسری دفعہ جو ہے وہ جب آئے تو تقریباً جو ہے وہ 12 لوگ تھے، اور تیسری دفعہ جب آئے تو 70 لوگ تھے اس وقت۔ یہ مدینہ کے، مکہ کے قریب جو ہے وہ کفار کا میلہ لگا کرتا تھا، تو اس میلے کے اندر عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، تو مدینہ سے بھی لوگ آتے، حضور نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے حضور کی دعوت قبول فرمائی۔ اصحاب بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، پھر بیعت عقبہ ثانیہ، اور اسی طرح بیعت عقبہ ثالثہ۔ تو پہلے جو لوگ مومن ہوئے وہ گئے، انہوں نے جا کر مدینہ کے اندر لوگوں کو دعوت دی ایمان کی، پھر اگلی دفعہ جب آئے تو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اور لے کر آئے ساتھ، وہ بھی مومن ہو گئے، پھر تیسری دفعہ جب آئے تو بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور تیسری دفعہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اب مدینہ میں چونکہ کافی مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ کو مکہ میں رہنے میں پریشانی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔ تو ان کی دعوت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے بارے میں ہی یہاں کہا کہ وہ مہاجرین جو سب سے پہلے ایمان لائے اور وہ انصار جو سب سے پہلے ایمان لائے۔
پھر ان سابقین میں سے بھی کچھ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مومن ہوئیں، بعض کے اندر مولا علی کا قول ہے، بعض کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت زید ابن حارثہ کا جو حضور کے غلام تھے ان کا قول ہے۔ تو اس پر تطبیق دیتے ہوئے کہ اب مختلف اقوال ہیں تو ان کے اندر تطبیق کیسے دی جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ ملایا کیسے جائے گا تاکہ کوئی بھی قول چھوٹے نہ، تو ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی بہترین تطبیق دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سارے اقوال کو مان لینا ہی درست ہے۔ وہ اس طرح کہ تطبیق ایسے کہیں گے ہم کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کر آئیں، جوان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم، کیونکہ اس وقت چھوٹی عمر تھی، تقریباً 9 سال کی عمر تھی مولا علی کی جب آپ مومن ہوئے، تو بچوں میں سب سے پہلے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ وہ 4 لوگ ہیں جو ان سابقین میں بھی سب سے آگے بڑھنے والے ہیں اور ان کا درجہ ان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ساتھ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین و انصار کا تذکرہ کیا اور کہا وہ لوگ جو احسان یعنی اچھے طریقے سے ان مہاجرین و انصار کی پیروی کریں، ان کے طریقے پر چلیں جس طریقے پر یہ لوگ چلے تھے۔ اب اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ جو والذین اتبعوہم ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد بقیہ صحابہ کرام ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے، چاہے وہ فتح مکہ پر ہوئے یا بیت رضوان پر ہوئے، وہ سارے یہاں مراد ہیں۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت تک آنے والے وہ مومن مرد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کی پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں، تو وہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ اور ان کی پھر ان کا اجر کیا ہے رب کے نزدیک؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کو، اللہ خود راضی ہو گیا ان سے اور پھر ان کو بھی راضی کر دے گا، ایسے انعامات انہیں عطا فرمائے گا۔ اور اپنی رضا کا مجدہ سنانے کے بعد جو ایک اور انعام ہے وہ بتایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور رضا تو عطا فرمائی، ساتھ ان کے لیے وہ باغ بھی تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے مختلف مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوئے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کے تمام صحابہ ہی جنتی ہیں اور عادل ہیں، ان میں سے کوئی بھی فاسق اور گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو اللہ کسی گناہ گار سے، کسی فاسق سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تمام صحابہ ہی فسق سے اور گناہوں سے بالکل پاک ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کہ وہ لوگ معصوم نہیں ہیں، وہ لوگ معصوم نہیں ہیں۔ معصوم میں پہلے بھی کئی دفعہ تعریف اس کی بتا چکا ہوں کہ معصوم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کا خیال بھی اس کے دل میں کبھی نہیں آتا۔ اور معصوم صرف اللہ کے نبی اور اس کے فرشتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ حضور کی اہل بیت ہو یا اولیاء کرام ہوں، جو بھی ہوں، وہ سارے معصوم نہیں ہیں۔ ان سے غلطی کا امکان موجود ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، امکان ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ امکان موجود ہے غلطی کا، لیکن وہ غلطی کبھی کرتے نہیں ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے غلطیوں سے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے گناہوں سے۔ اسی طرح اولیاء کرام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض ایسے اولیاء ہیں جو اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن بعض اس سے کم درجے کے اولیاء ہوتے ہیں جو محفوظ کے درجے پر نہیں ہوتے، تو ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں یا حضور کی اہل بیت، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں اور ان سب سے اللہ راضی ہے۔ اور کوئی بدبخت اگر کسی تاریخی روایت کو لے کر
جس کی نہ کوئی سند ہو، اور اگر ہو بھی سند تو وہ بالکل ضعیف قسم کی سند ہو، ان تاریخی روایات کو لے کر جو ہے وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرے تو وہ اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے مخالف آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میں 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے خلاف اپنی زبانیں نہ کھولو، اللہ کا خوف رکھو اپنے دل میں میرے صحابہ کے معاملے میں۔ پھر فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی بری زبانوں کا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ ان قریب اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یعنی فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے تو وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے گویا وہ اللہ عز و جل کو ایذا دیتا ہے، اور جو اللہ کو ایذا دیتا ہے ان قریب اللہ اسے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ پھر اس آیت سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ نیکی کرنا اگرچہ بہترین کام ہے، لیکن نیکی میں سبقت لے جانا، دوسروں سے آگے بڑھ جانا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، کیونکہ یہاں سابقین کی بات کی گئی ہے۔ والسابقون الاولون، سابقون سے مراد وہ جو دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو نیکی ٹھیک ہے یہ کرنی چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، میرا مقام و مرتبہ دوسروں سے آگے بڑھ جائے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جائیں۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، ہمارا مقام و مرتبہ درجہ جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے دوسرے سے آگے بڑھ جائے، لیکن نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ یہاں صف بن رہی ہوگی نماز کی کو تو آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ آگے نہیں آتے بلکہ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ، تم اگلی صف پوری کر لو، حالانکہ پہلی صف کا کتنا ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو وہ قرآن دازی کریں اور پھر جو ہے وہ معاملہ حل ہو، یعنی انہیں جگہ بنانے کے لیے قرآن دازی کرنی پڑ جائے کہ کون آج جو ہے وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہوگا، اگر لوگ جان جائیں کہ اس کے اندر کتنا ثواب ہے۔ لیکن ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اور سارے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، لیکن نیکی کے اندر ہم سبقت نہیں لے جاتے۔ دین کے اندر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، اور دنیا کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اگر میرے پاس مال ہے تو مجھ سے نیچے بھی لوگ ہیں جن کے پاس مجھ سے مال کم ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے۔ لوگ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس مال کم ہے، مجھے اس سے زیادہ حاصل کرنا ہے، اور دین میں اپنے سے کم والے کو دیکھتے ہیں کہ میں تو 5 نمازیں تو پڑھ رہا ہوں نا، یہ تو 5 بھی نہیں پڑھ رہا۔ حالانکہ اوپر والے کو دیکھنا چاہیے دین کے اندر، تاکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بندہ نیکیاں کر کے آگے بڑھ جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ سیدنا عمر اور ابوبکر صدیق کا معاملہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ آگے بڑھ جانے کا ہی تھا، کیونکہ حضرت عمر خود اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے ترغیب دلائی کہ جو ہے وہ جمع کرو مال غزوے کے لیے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس اتفاقاً مال موجود تھا، تو میں نے یہ دل میں خیال کیا کہ اگر میں ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا ہی دن ہے، آج ہی میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور کوئی دن نہیں ہوگا ان سے آگے بڑھنے کا۔ تو کہتے ہیں جو میرے پاس مال تھا اس کا آدھا میں نے لا کر حضور کے پاس حاضر کر دیا، لیکن صدیق اکبر آئے تو وہ اپنے گھر کا سارا ہی مال لے کر آ گئے۔ تو پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ میں ابوبکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا نیکیوں میں۔ تو صحابہ کرام تو کوشش کرتے تھے ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھ جانے کی، لیکن ہم جو ہے وہ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ کا طریقہ ہے اس کی پیروی بھی کرنے، کیونکہ 3 گروہوں کا ذکر ہوا آیت کے اندر، سابقین اولین مہاجرین کا، اور اسی طرح سابقین اولین انصار کا، اور تیسرا فرمایا وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کریں، یعنی اچھے طریقے سے
ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں، ان کی گزاری ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو ان تینوں گروہوں کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا مجدہ سنایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں، ہمارے سارے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔